موجود خیبر پختونخوا کی بہت محترم قیادت کا، ہزارہ سے آئے ہوئے تمام کارکنوں کا، مسلم لیگ نون کے شیروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا. یہ محبت میں یہاں سے لے کر اپنے دل میں واپس جاؤں گی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین کا بھی بہت بہت شکریہ. میں جب بھی ہزارہ آتی ہوں، جب بھی خیبر پختونخوا میں آتی ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام بہت محبت سے میرا استقبال کرتے ہیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں بڑی تعداد میں آئی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کر. اور یہ 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں، انہوں نے میرے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، میری تصویر کے مجھے آوازیں دے رہی تھیں، مجھے کہہ رہی تھی آئی لو یو. تو میں ان تینوں بچیوں کو کہنا چاہتی ہوں آئی لو یو ٹو. اور ایک میں دیکھ رہی تھی پھول لے کر لوگ پیچھے کھڑے تھے اور بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے اور اتنے سارے پھولوں سے میرا استقبال کیا. میں ان سب کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. امیر مقام صاحب نے کہا، ابھی لندن آئے ہوئے تھے میاں صاحب کے ساتھ. میاں صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے. تو میاں صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ نے پروگرام بنایا ہے مریم نواز کا، تنظیمی کنونشنز کا، تو آپ مجھے اجازت دیں. خیبر پختونخوا میں آپ نے جہاں جہاں بھی تنظیمی کنونشن کا آپ نے ہمیں دیا ہے پروگرام، تو مجھے اجازت دیں کہ ہم بہت بڑے بڑے مریم کے جلسے کرنا چاہتے ہیں. اور اس بات کا تو پورا خیبر پختونخوا اور پاکستان گواہ ہے کہ جہاں جہاں خیبر پختونخوا میں یا نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا یا مریم نواز کا جلسہ ہوا، اتنے بڑے جلسے میں نے کبھی کسی اور صوبے میں نہیں دیکھے. تو امیر مقام صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلسے ہوں گے بھی اور بہت بڑے ہوں گے. لیکن نواز شریف صاحب کا یہ حکم تھا کہ پہلے آپ پورے پاکستان میں جائیں اور جا کر سب سے پہلے تنظیم کے لوگوں سے اور ورکر سے ملاقات کریں، ان کی بات سنیں، کیونکہ یہ ورکر جو ہیں، یہ تنظیم کے جو لوگ ہیں، یہ ہمارا ہراول دستہ ہیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارے مشن میں کامیاب کرنے میں سب سے آگے ہوں گے. تو آج پہلی مرتبہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایبٹ آباد میں آئی ہوں رات رکنے کے لیے. میں یہاں رات بھی یہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد میری خواتین کے ونگ سے بھی ملاقات ہے. پھر کل میرے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر سے، ضلعی صدور سے ملاقات ہے. سوشل میڈیا ٹیمز کے ساتھ میری ملاقات ہے. میں ویسے خصوصی طور پہ سوشل میڈیا ٹیم جو کے پی کے کی ہے، عالمگیر خان صاحب کی قیادت میں، میاں عالمگیر صاحب کی قیادت میں، جس طرح خیبر پختونخوا کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو اپنا کردار ادا کیا، نواز شریف صاحب کی جدوجہد میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. اور اب ڈویژن وائز میں جا رہی ہوں، لیکن اس کے بعد میرا بہت دل ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں خود چل کر جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر میرا بس چلے تو میں نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں چل کے جاؤں، بلکہ انشاءاللہ میرا یہ بھی دل کرتا ہے، یقین جانیں کہ میں خیبر پختونخوا کے عوام سے ہر گلی میں جاؤں، ہر محلے میں جاؤں، ہر گھر میں جاؤں اور اپنا پیغام دوں ان کو. کیونکہ اس خیبر پختونخوا کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے، خیبر پختونخوا کو فنڈز کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہے. خیبر پختونخوا کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا کو اس وقت خدمت کے جذبے سے سرشار مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے. اور مجھے کارکنوں نے، جماعت نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ نئی ذمہ داری دی ہے چیف آرگنائزر کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نے انشاءاللہ
اب وہ وقت آ گیا ہے. پہلے تو مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی کی داستان ہے کہ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی, پاکستان کے آج جتنے بھی آج قابل ذکر منصوبے ہیں, چاہے وہ ایٹمی دھماکہ ہو, یا وہ موٹر ویز ہو, یا وہ ہزارہ موٹر وے ہو, یا وہ اسپتال ہوں, سکولز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ایکسپریس ویز ہوں, بجلی کے کارخانے ہوں, میٹرو بس ہو, اورنج لائن ہو, سی پیک ہو, گوادر کی بندرگاہ ہو, ہر منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو, اس پہ نواز شریف کا نام لکھا ہے. اور خیبر پختونخوا کے پاس بھی اگر دکھانے کے لیے آج ایک ہی منصوبہ ہے, اس کا نام ہے ہزارہ موٹر وے, اور وہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ الحمدللہ نواز شریف ہے. تو میں تو جب بھی ہزارہ آتی ہوں, جب بھی خیبر پختونخوا آتی ہوں, تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ پچھلے 10 سال میں عمران خان کی حکومت نے یہاں کون سی نئی سڑک بنائی ہے, کون سا نیا اسکول بنایا ہے, کون سا نیا کالج بنایا ہے, کون سا نیا یونیورسٹی بنائی ہے, کون سا نیا ٹیکنالوجی یا آئی ٹی سینٹر بنایا ہے. میری آنکھیں ترس گئی ہیں, لیکن مجھے کبھی کوئی منصوبہ نظر نہیں آیا. بلکہ وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, بھئی 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو, خیبر پختونخوا میں مجھے 1000 لوگ ہی دکھا دو جن کو نوکریاں ملی. وہ جو بلین ٹری سونامی کی ہم سن کے ہمارے کان پک گئے, ان میں تو شاید وہ درختوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہن لی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ درخت کدھر گئے. الٹا ان کے لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا میں جنگلوں کے جنگل کاٹ کے بیچ کے کھا گئے. اور وہ جو کہتا تھا 300 ڈیم بناؤں گا, پورے پاکستان کو ڈیم فول بنا کے چلتا بنا. تو میں اب یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ 10 سال میں جو ان کا حق ان کو نہیں ملا, جو زیادتی ہوئی ہے, خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے کہ اس کو پنجاب سے زیادہ ترقی ملے. جو کہتا تھا کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا, اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا. تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی نئے ہاسپٹل بنے, خیبر پختونخوا میں بھی آئی ٹی سینٹرز بنے, خیبر پختونخوا بھی نئی یونیورسٹیز بنے, سڑکیں بنے. میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ یہ ہو, لیکن یقین مانو اس کے لیے آپ کو صرف پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے. ابھی میں آئی ہوں خیبر پختونخوا, یہ پشاور میں ابھی دھماکہ ہوا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہے. سینکڑوں قیمتی جانیں گئی, لیکن اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کا وہ قصوروار ہے جو 10 سال خیبر پختونخوا کے اوپر حکومت کرتا رہا. ہیلی کاپٹر کے لیے آپ خیبر پختونخوا کے وسائل بے دردی سے استعمال کرتے رہے. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو آپ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا, جہاں بیٹھ کر آپ خیبر پختونخوا کے وسائل آپ ہوا میں اڑاتے تھے, اپنے کھانے میں اڑاتے تھے. اور آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ وہاں پر آپ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ ان کو مضبوط کریں, ان کو کوئی اسٹرینتھ دے. وہ آج اس طرح شہید ہوئے جس طرح نہتے لوگ شہید ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کی پولیس یہاں پر کھڑی ہے, خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں, پولیس کے اہلکار, میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے بڑی آج یہاں پر ڈیوٹی بھی دی, میری حفاظت پہ مامور ہے, میں آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن کیا خیبر پختونخوا کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا فالتو کے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کا جو اتنا ان کو بجٹ ملا دہشت گردی کی مد میں, دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں, وہ کدھر گیا سارا؟ کیوں وہ نہتے لوگوں کی طرح آج شہید ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب مانگتے ہی کون؟ ایک دکھانے کے لیے منصوبہ ہے, انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی نقل میں, BRT, جس کے بارے میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. اور شہباز شریف جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں, اس نے اسی قیمت پر 128 ارب میں 4 میٹرو بس بنا دی, جس میں اس نے ایک پشاور کی میٹرو بس نہیں بنا سکا. اور اسی لیے کیونکہ یہ چوریاں کی ہوئی تھی, اسی لیے خیبر پختونخوا میں 10 سال احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگا رہا. کیونکہ اس وقت ابھی آتے ہیں گھڑی چوری کے اوپر بھی آتے ہیں, کیونکہ اس وقت 10 سال میں یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے, 10 سال یہ اپنی جیبیں بھرتے رہے.
जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे. इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के हर इदारे को ताला लग गया, क्योंकि पता था चोरियां की हुई हैं, पकड़े जाएंगे. और खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड्स थे, जो आपकी तरक्की पर खर्च होने थे, आपकी तामीर पर खर्च होने थे, वो ज़मान पाक की तामीर पर खर्च होते रहे, उसको बुलेट प्रूफ करने में खर्च होते रहे. जो आपकी हिफाजत पे पैसा खर्च होना था, वो इमरान खान की हिफाजत पे खर्च होता रहा. ये कहाँ का इंसाफ है? और आज जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा. जवाब तो देना पड़ेगा, और मवाजना करना है.